میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ ہندوستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے۔ 3 چرنوں کا الیکشن ہو چکا ہے، 4 چرنوں کا ہونا باقی ہے۔ ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے موجودہ حالات پر، الیکشن پر اور خاص طور سے بہار کی جو سیاست ہے، اس پورے مدعے پر آج ہم ملت ٹائمز میں بات چیت کر رہے ہیں معروف عالم دین اور جامعۃ القاسم دارالعلوم الاسلامیہ سپول بہار کے بانی و محتمم مولانا مفتی محفوظ الرحمان عثمانی صاحب سے۔ مفتی صاحب، ملت ٹائمز میں آپ کا بہت سواگت ہے۔ آپ کے سیمانچل میں تقریباً الیکشن ہو چکا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کس کی برتری ہے؟ مسئلہ جو ہے صرف سیمانچل یا بہار کا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے ہمارے ملک کا۔ 7 حصص میں مختلف متفرقات وقتوں میں، یا کہہ لیے کہ 7 چرنوں میں اس کا الیکشن ہے، جس میں 3 حصص کا الیکشن ہو چکا ہے۔ لیکن ایک طرف گھیگوار اور گولکوار کی ذہنیت کام کر رہی ہے، تو دوسری طرف مولانا آزاد اور آجہانی گاندھی جی کی سوچ اس وقت کام کر رہی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ سوچ جو اس ملک کو امن و آشتی اور ہندوستانی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایک کیسریہ رنگ، ایک خاص طبقے کی ذہنیت کو تھوپنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ ابھی جس طرح سے خبریں مل رہی ہیں کہ EVM مشینوں میں جس طرح سے سیٹنگ کا قصہ چل رہا ہے، نہیں لگتا ہے کہ الیکشن صاف ستھرے انداز میں ہو سکے گا۔ کہ بعض کسی بھی بٹن کو دبائیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کمل کو جا رہا ہے، یہ ایک نہیں نظر آتا کہ کسی اور بٹن کو دبائیے تو دوسرے کو جا رہا ہو، کمل کو دبائیے تو کانگریس کو یا دوسری اور پارٹیاں جو RJD ہیں یا ممتا بنرجی کی پارٹیاں ہیں، چندرا بابو نائیڈو کی پارٹیاں ہیں، دوسری پارٹیوں کو جائے، ایسا نہ سامنے نہیں آتا۔ تو پتہ نہیں الیکشن کمیشن کس انداز سے الیکشن کرا رہے ہیں، کیا ہمارا ملک صاف ستھرے نظام کے ساتھ باقی رہے گا کہ نہیں۔ اس فکر کو ہمیں ہی نہیں بلکہ 125 کروڑ عوام کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے EVM کو لے کر تشویش ظاہر کی، تو الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ جو عوام کی جو تشویشات ہے اس کو دور کیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے VVPAT کا انتظام کیا ہوا ہے کہ ووٹرز جب ووٹ ڈالتے ہیں تو ایک پرچی نکلتی ہے جس سے تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ صرف کمل نکلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے اعتراض کیا تھا کہ آندھرا پردیش میں جس کو بھی ووٹ دیا جا رہا ہے تو TRS چندر شیکھر راؤ کی جو پارٹی ہے اس کو ووٹ جا رہا ہے، تو وہاں اس کے بارے میں بھی شکایتیں ہیں۔ بہرحال ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں کس کی سرکار بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک چندرا بابو نائیڈو کا تذکرہ کیا آپ نے، تو انہوں نے تقریباً 165 EVM مشین کی شکایت کی تھی۔ ابھی اعظم خان کے علاقے میں تقریباً 300 مشینوں کی شکایت آئی ہے۔ اسی طرح سے اب کشن گنج میں یہ چرچا تھا، ابھی سپول میں اور ارریہ میں اس کا تذکرہ تھا۔ یہ نہیں ہے، کہیں نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے نظام میں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے کمی ہوتی ہے، اگر عملے میں کوئی کمی ہے اور اس کے سسٹم میں کمی ہے تو اس کو چینج کرنا چاہیے یا درست کرنا چاہیے۔ درست ہونے سے ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اس نظام ہی کو چینج کرنا چاہیے تاکہ ملک کے نظام کو صاف ستھرا باقی رکھا جا سکے۔ تو EVM کو لے کر مفتی صاحب کو تشویش ہے، اور اس سے جو عوام کا جو اعتماد ہے الیکشن کو لے کر وہ مجروح ہوتا جا رہا ہے، اور مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ بہتر نظام لایا جائے، ہو سکے تو اس کو تبدیل کیا جائے، نہیں بیلٹ پیپر سے الیکشن کرایا جائے۔ مفتی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے ابھی پوچھا تھا کہ 2019 کے 3 مرحلے کا انتخاب ہو چکا ہے، 4 مرحلے کا باقی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس کی سرکار بنے گی؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس انداز سے، جس کو وپکش کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجیے حزب اختلاف نے جس مضبوطی کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ شعور 5 سال سے لوگ جھوٹ سن کے اس قدر تھک چکے ہیں اور اوب چکے ہیں، خود جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی حکومتیں نہیں بن رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں راہل گاندھی اگلے وزیر اعظم کی حیثیت سے
دیکھے جا رہے ہیں. خود کانگریس کی اپنی مضبوط حالت، کافی حالت اس کی سدھری ہے، اور اس کے علاوہ علاقائی پارٹیوں سے جو اس کا سمجھوتا ہے اس کا بھی بینیفٹ اس کو ملے گا. اور نہیں تو جس انداز سے جس رخ پر ہمارا ملک چل پڑا ہے اس رخ پر ہمارے ملک کی بقا اس میں مضمر نہیں ہے، اور یہ ہمارا ملک محفوظ نہیں رہے گا. آپ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سرکار بدل رہی ہے اور بی جے پی کی سرکار نہیں بنے گی. 2014 میں بی جے پی کو تنہا اکثریت مل گئی تھی، اس کے علاوہ ان کے جو الائنس ہیں ان سب کو سیٹیں ملی تھی. تو ایسا 5 سال میں کیا ہوا کہ بی جے پی کی سرکار بدل جائے گی؟ کیا عوام بی جے پی سے ناراض ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے، عوام نے جتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، ہمیں یاد ہے کہ اگر پچھلی تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھیں تو مودی جی نے، موجودہ وزیر اعظم نے 50 دن کا ٹائم مانگا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر 50 دن میں حالات نہیں سدھرے، تھوڑی تکلیف برداشت کیجئے، تو جس چوراہے کا آپ انتخاب کریں گے وہاں مجھے لٹکا دیجیے گا. کیا ہوا؟ آج سینکڑوں لوگوں نے اپنی حیات موت کی زندگی گزاری، لوگوں کے شادی بیاہ کے تعلقات ٹوٹ گئے، لوگوں کے کاروبار چوپٹ ہو گئے، لوگوں کی کاشتکاری ختم ہو گئی. اصل میں جس آدمی نے گاؤں، دیہات اور کھیت اور کھلیان اور سماج اور سماجکتا کے حالات کو نہیں جانا ہے، وہ آدمی ملک کے نظام کو بہتر نظام نہیں چلا سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ مودی جی آج تک من کی بات تو کرتے رہے لیکن لوگوں کی بات سننے کی کوشش نہیں کی، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا. اس ملک میں 60 سالوں تک تقریباً کانگریس کی سرکار رہی ہے، مسائل دونوں نے کریٹ کیے ہیں، زیادہ تر کانگریس کی حکومت رہی، تو دونوں سے پرابلم ہو. تو پھر ایسا کیوں آپ صرف بی جے پی کو بلیم کر رہے ہیں کہ غربت کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے؟ کانگریس کے دور میں بھی یہی ہوا ہے. اگر جائزہ لے جائے پچھلے دنوں کا، 15 سالوں کا، تو 2004 سے 14 تک کانگریس کی سرکار تھی یو پی کی. اس دوران بھی ملک کی یہی تصویر تھی اور آج بھی یہی تصویر ہے. تو کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہی کسی بھی سرکار سے؟ جہاں تک آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو پچھلی حکومت میں ہیمنت کرکرے، جنہوں نے ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے دہشت گردوں سے لوہا لیتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی، آج کل تک ان کو ان کے بلیدان، ان کی شہادت کو ملک کے لیے ایک خوش آئند تذکرہ ہی نہیں، بلند باب الفاظ لکھے جاتے تھے. اور جس کو آپ کہہ لیجئے کہ دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، جس میں ٹھاکر پرگیا سنگھ اور کرنل پروہت اور سوامی اسیمانند یا اس طرح کے جو لوگ تھے، آج ان کو یہ حکومت کہاں جا چکی ہے، ان کی غیرت کہاں جا چکی ہے کہ آج ان دہشت گردوں کو الیکشن لڑا رہی ہے اور الیکشن کمیشن یا کورٹ اور عدلیہ اس پر بولنے کو تیار نہیں ہے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ ملک کی سطحیت کہاں جا کے گرے گی. کیا جمنا کے آخری پائدان پہ جا کے ڈوب مرے گی، یا وہاں جا کے گرے گی کہ اس ملک کی بقا کس سمت میں ہوگی؟ اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے آدمی کو. اس کی فکر کیسے ہوگی؟ بی جے پی کی جو پوری سیاست ہے وہ ہندوتوا کی ہے. بی جے پی کو لگتا ہے کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کو، اس طرح کے لوگوں کو جو دہشت گرد ہے اس کو الیکشن لڑائیں گے تو ہمیں ہندوؤں کا ووٹ ملے گا. تو کیا واقعی عوام کی یہ مینٹلٹی بن گئی ہے، یا عوام جو ہندوستانی عوام ہے جس کو ہم شروع سے سیکولر جانا گیا ہے، ہندو مسلم ساتھ رہتے رہے، یکجہتی کے لیے ہندوستان مشہور ہے، تو آخر عوام کے رجحان کیسے بنتا جا رہا ہے انڈیا میں؟ دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی ذات و برادری نہیں ہوتی، کوئی اس کی سرحدیں نہیں ہوتی. آج جس انداز سے ہمارے ملک میں دہشت گردی کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، اگر اس پر لگام اور نکیل نہ رکھا گیا اور اس کو اس انداز سے نہ دیکھا گیا تو ایک دن دور نہیں ہے کہ وہ اس ملک پر قابض ہو جائیں گے، پھر اس ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں گی. آج یہ دیکھیے کہ آسٹریلیا میں، اب کہہ لیجیے نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو حادثہ پیش آیا کہ وہاں کے محترمہ وزیر اعظم نے جس انداز سے ان شہداء کے لیے اس نے کوشش کی اور دنیا کے لوگوں نے اس کے لیے اپنا اطمینان اور طمانینت ظاہر کیا، اور ان کے لیے ان کے قربانی پر جو وہاں قراردادیں پیش ہوئیں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی انسانیت زندہ اور تابندہ ہے. اسی طرح سے ابھی جو قصہ ہوا ہے سری لنکا میں، بحیثیت انسانیت کے پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں کا خون محترم ہے. اگر وہ خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ ٹپک جائے گا، اور وہ ٹپکنے والا قطرہ داغ سے ہمیشہ یاد کیا جائے گا، اور اس خون کا
اتنا ہی احترام ہے جتنا ایک رکشہ چالک کا ہو، اتنا ہی ایک وزیر اعظم کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذات، برادری، فرقہ، علاقائیت، قومیت کی بنیاد پر اگر دیکھا گیا تو کسی بھی ملک کے ختم ہونے کے لیے اور اس ملک کے نظام کو بگاڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مفتی صاحب الیکشن پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ 2019 کے الیکشن میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے، نہ مینیفیسٹو میں کسی پارٹی نے مسلمانوں کا کوئی تذکرہ کیا اور نہ سامنے منظر عام پر مسلمان کہیں نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف ووٹ ڈالنا رہ گیا ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ مسلم قیادت جو ہے، انہوں نے جب قربانی کا وقت آیا تحریک جنگ آزادی میں، اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے قربانی دی، لیکن اس ملک کا جب نیا قیام واقع ہوا اس میں سے انہوں نے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا، اور انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ گوروں کو یہاں سے رخصت کرنا تھا اور ان کے ظلم اور استبداد سے یہاں بسنے والے ہندوستانیوں کو اس سے نجات دلانا تھا۔ لیکن آج اس دوری نے اتنا دور کر دیا ہے کہ مسلم سیاست کہیں نظر ہی نہیں آتا، نہ اس کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کل تک تو تذکرہ ہوتا تھا، آج تو تذکرہ ان کے مینیفیسٹو سے لے کر ان کے ٹکٹ دینے تک تمام لوگوں کا یہی حال ہے، کچھ کسی کا کم ہے، کچھ کسی کا زیادہ ہے۔ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کا ووٹ تو چاہیے، 30 کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں، ان کا ووٹ تو ان کو چاہیے، لیکن مسلم قیادت ان کو نہیں چاہیے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے کشمیر تو ان کو چاہیے، کشمیری ان کو نہیں چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ چلنے والی نہیں ہے، یہ انصاف کے اور عدل کے خلاف بات ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو سر جوڑ کر سوچنا چاہیے کہ جس سے ملک کے نظام میں اور عدلیہ کے نظام کو اور ہمارے ملک کی جہت کو، اس گنگا جمنی تہذیب کی جہت کو اگر نچوڑا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح بگاڑا جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور وہ 130 کروڑ لوگ جو اس ملک میں بستے ہیں، ہر آدمی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور صاحب ہم بہار چلتے ہیں، بہار میں بیگوسرائے سیٹ پر سب کی نظر مرکوز ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تنویر حسن کو کھڑا کر کے آر جے ڈی نے وہاں انہیں بلی کا بکرا بنا دیا ہے۔ وہ خود بھی ہاریں گے اور کنہیا کمار کی ہار کے لیے بھی وہی ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیگر لوک سبھا سیٹوں پر بھی انہوں نے جو سینئر امیدوار تھے ان کو نہیں اتارا، جونیئر کو اتار دیا۔ ایک سینئر لیڈر تھے ان کی پارٹی سے علی اشرف فاطمی، ان کے ساتھ انہوں نے بہت غلط سلوک کیا اور پارٹی سے انہیں باہر کر دیا۔ تو کیا لگتا ہے کہ بہار میں جو آر جے ڈی کی قیادت ہے، تیجسوی یادو ہے، وہ بی جے پی کے سے ملے ہوئے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے، یا اپنی ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھا پا رہا ہے؟ دیکھیے، چونکہ یہ پارٹی کے اندر کی بات ہے، یہ بات تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن البتہ محمد اشرف علی فاطمی کے ساتھ جو قصہ ہوا ہے یا ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور تقریباً 30 سال تک انہوں نے جنتا دل اور آر جے ڈی میں رہ کے انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کے وفاداری کے تئیں جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے یہ کسی دکھ سے کم نہیں ہے۔ اور جہاں تک کنہیا کا تعلق ہے، ڈاکٹر کنہیا کمار اس وقت اس ملک کی وہ آواز ہے، ہر وہ ظلم کے خلاف، ہر زیادتی کے خلاف، چاہے دلت ہو، مسلمان ہو، پچھڑا ہو، ادین پچھڑا ہو، یا اسی طرح سے جو شوشت لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو اپنا حق نہیں مانگ سکتے، اس حق کی آواز اٹھانے والا کا اگر کسی تاریخ میں نام لکھا جائے گا تو ڈاکٹر کنہیا کمار ہوگا۔ آج بھی اس کی ماں 3000 روپے کی بہار سرکار کے اسکول میں کھچڑی پکانے کا کام کرتی ہے۔ لیکن اس نوجوان کو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی گھرانے میں، کسی بھی سرزمین پر ایسے لوگ پیدا ہوں، خصوصاً بہار کی تاریخ میں تو ایسے لامع واقعات ہیں جو تاریخی اعتبار سے وہاں ظلم کے خلاف، اتیاچار کے خلاف، زیادتی کے خلاف، تحریک آزادی کے طور پر لوگ وہاں پیدا ہوئے۔ بہار کی سرزمین تاریخی سرزمین ہے۔ ہم کو لگتا یہ ہے کہ یہ بھی لڑکا ایک تاریخی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور وہاں ڈاکٹر تنویر حسن یا گری راج سنگھ کے بھرسس الیکشن نہیں، بلکہ ان مظلوم، ان شوشت، بلکہ کہہ لیے کہ دلت، پچھڑے، مسلمان، ان تمام لوگوں کی آواز یہ ہونی چاہیے کہ کنہیا کمار کو ضرور پارلیمنٹ میں بھیجے، تاکہ اس کی جو سوچ ہے
उसने जो पार्लियामेंट के बाहर रह कर के आवाज़ उठाई है वो आवाज़ कल पार्लियामेंट में भी गूंज सके। जहाँ तक डॉक्टर तनवीर हसन साहब की बात है तो 3 दफ़े MLC रह चुके हैं, कोई जानता भी नहीं है कि कौन सा काम किया आपने। तो इस तरह के लोग सिर्फ इस बुनियाद पर कि मुसलमान हैं, हम इसके कायल नहीं हैं कि इस बुनियाद पर वोट दिया जाए। हम इसके कायल हैं कि अगर काम करने वाला चाहे कोई भी फ़र्द हो, उस आदमी की तायीद होनी चाहिए, उसकी नुसरत होनी चाहिए, उसका दस्ते ताउन होना चाहिए। नाजरीन, तो आप थे मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी। अब बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन है और जामिअतुल क़ासिम दारुल उलूम इस्लामिया सुपौल के बानी और मोहतमिम है। सियासत और हालत हाज़िरा पर आपकी गहरी नज़र, आपने तफसीलात के साथ सवालों का जवाब दिया और पूरे हिंदुस्तान के अवाम की एक तरह से रहनुमाई की। और ख़ास तौर से आपने 2 बातों का आखिर में तज़किरा किए कि RJD ने अली अशरफ फ़ातमी साहब के साथ जो कुछ किया वो गलत है और ज़र्रा बराबर उसको दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात आपने ये कही कि कन्हैया कुमार को सपोर्ट करना चाहिए, वो मज़लूमों, बेकसों, गरीबों की आवाज़ है और ऐसी आवाज़ अगर पार्लियामेंट में पहुँचती है तो हर एक की तर्जमानी होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, डेमोक्रेसी में क़ुव्वत पैदा होगी। मिल्लत टाइम्स का ये प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। आपके अपने जो ख्यालात हैं, आपकी जो राय है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए। मज़ीद तफसीलात के लिए मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट देखिए www.millattimes.com।